مسلمانوں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں کن حالات کا سامنا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے، کن چنوتیوں کا سامنا ہے۔ چاروں طرف سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اگر ایسے خطرناک دور میں، ایسے پرفتن دور میں اگر یہ ماہ مبارک ملا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں اور روزے رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، غفلت میں اس رمضان کو نہ گزاریں۔ یہ اللہ کی عطا سے ہمیں ملا ہے، تو اس ماہ مبارک کو غفلت میں نہ گزاریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچیں، ہمارے پاس تو چھتیں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، رہنے کے لیے اچھی اچھی غذائیں بھی ہیں، کھانے پینے کے لیے، سحری کے لیے، افطار کے لیے۔ ذرا سوچیں اہل فلسطین کے بارے میں، اللہ اکبر، ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے، ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین ایسی ہیں کہ جن کے سروں سے چھت بھی چھین لی گئی ہے۔ ان کا رمضان کس طرح گزرے گا؟ ان کی سحری اور افطاری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو مشکل حالات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان سب سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سربسجود ہونا پڑے گا، اللہ سے دعائیں کرنا پڑیں گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ ہی ہمارے حالات کو بدلنے والا ہے، اور اللہ ہی ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار عطا کرنے والا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام آج ظلم کا شکار ہیں، علامہ قمر غنی عثمانی صاحب ہوں، مفتی سلمان اظہری صاحب ہوں، ان کا یہ رمضان جیل میں گزرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں ہر بندہ سہولتیں چاہتا ہے، سحری میں اس کو کھانا بہتر ملے، افطار اس کو بہتر ملے، اور نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے سہولتیں چاہتا ہے ہر بندہ۔ لیکن ذرا سوچیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں، ان کا یہ رمضان جیل میں گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کو وہ ساری سہولتیں نہیں مل پائیں گی جو ہمیں اور آپ کو میسر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور علامہ قمر غنی صاحب کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کو ثابت قدم رکھے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں انہیں تمام مشکلات سے نجات دے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بالخصوص اہل فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہو گئی، روزہ چھوڑ دینا۔ نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر زندگی میں بار بار ہمیں اور آپ کو رمضان میسر ہے تو یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بار موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اور ہم جو اکثر بہانہ کرتے ہیں کہ بھی شیطان ہمیں اچھے کام نہیں کرنے دیتا، شیطان بہکا دیتا ہے، اب تو شیطان بھی قید میں رہے گا۔ اب ذرا سوچیں، میدان خالی ہے، ہمارا مد مقابل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خالی میدان ہوتے ہوئے بھی اچھے اعمال ہم نہیں کر پائے، قرآن نہیں پڑھ پائے، روزے نہیں رکھ پائے، تو پھر ہم سے زیادہ کم قسمت کون ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ پوتر مہینہ، یہ مبارک مہینہ میسر ہو یا نہ ہو، دوبارہ یہ مبارک مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ پہلے ایک پارہ پڑھتے تھے پچھلے رمضان میں روزانہ، تو اب 2 کا ارادہ کر لیں، 2 پڑھتے تھے تو 3 کا ارادہ کر لیں، اور بلا عذر شرعی روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہے، مجبوری کا سامنا ہے، عذر شرعی ہے، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن روزے کا احترام ضرور کریں۔ روزہ اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آزاد ہو گئے، کہیں بھی کھائیں پیئیں، نہیں، اندر چھپ کر گھر میں اکیلے میں تنہائی میں کھائے پیئیں، اگر آپ عذر شرعی کی وجہ سے اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال، ہر بندے کے پاس سیل فون ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہر بندے کے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی برے کاموں سے نہیں بچ پاتے۔ کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی گھٹیا فلم دیکھ رہا ہے،
کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے۔ خدا را ان سارے کاموں سے بچیں۔ یاد رکھیں اگر رمضان میں اچھے اعمال پر زیادہ نیکیاں ملتی ہیں تو برے اعمال پر زیادہ عذاب بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تہیہ کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو پختہ عزم کے ساتھ کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ہر رمضان سے زیادہ عبادت بھی کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا یہاں پر کہ اپنے گھروں کے اندر ہر چیز کا خیال رکھیں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں جو غربا ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، یا جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو افطار میں یا سحری میں اچھے کھانے میسر نہیں ہوتے، حالانکہ یہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہر ایک کا دسترخوان رمضان میں وسیع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ ایسے گھروں پر، ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو لوگ پریشان ہیں یا ان کا کاروبار نہیں چل رہا یا غربت کا ان کو سامنا ہے، تو ہم اپنی افطاری میں ان لوگوں کا بھی حصہ رکھیں، اپنی سحری میں ان لوگوں کا بھی حصہ رکھیں، ان کے لیے بھی کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے یہ وہ نیک عمل ہے، یہ وہ اچھا عمل ہے کہ جس کی جزا رب تبارک و تعالی خود ہے، یعنی رب تبارک و تعالی میدان محشر روزے داروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں نہ کہیں ہم اچھے اعمال کرتے ہوئے ریا کا شکار ہو جاتے ہیں، دکھاوے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا یا آپ کے بغل میں بیٹھنے والا بھی نہیں جان سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور چھپی ہوئی عبادت رب کو بڑی پسند ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔